معروف صحافی اور تجزیہ کار عمار مسعود نے وزیر اعظم عمران خان پر جادو ٹونوں اور تعویذ گنڈوں سے ملک چلانے کے الزامات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوں کو اس خارے سیاست کے دھندوں میں بس بدنام کیا جا رہا ہے، کیونکہ اصل جن کوئی اور ہے جس نے نہ صرف نئے DGI کی تعیناتی کی تاریخ بھی آگے کروا دی بلکہ مٹکے میں سے اگلے ایجنسی چیف کی پرچی بھی نکال لی۔ لہٰذا لگتا یوں ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ جنات سے پوسٹنگ کے معاملات میں کچھ حساب کتاب کی غلطی ہو گئی ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں اینکر پرسن عاصمہ شیرازی نے BBC کے لیے کالم لکھا جس میں کسی شخصیت کی طرف کوئی اشارہ نہیں تھا، بس کچھ تعویذ گنڈوں کا ذکر تھا۔ کالم کا چھپنا تھا کہ سوشل میڈیا پر غلاظت کے کئی گٹر ابل پڑے۔ اس کے بعد سلیم صافی نے اسی موضوع پر ایک ویلاگ کیا جس میں دینی اور علمی حوالوں سے بتایا گیا کہ جادو ٹونے اور کالے علم کی دین اسلام میں ممانعت ہے اور یہ کہ اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ یہ ویلاگ بھی گالم گلوچ کے طوفان میں دھنس گیا۔ دونوں صحافیوں پر بہتان اور دشنام کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ کئی دنوں تک تھمنے میں نہیں آیا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ مجھے خان صاحب کی خانگی زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں۔ میں اس بات کو بھی برا سمجھتا ہوں کہ کسی کی خانگی زندگی چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہوں اس پر بات کی جائے، لیکن مقام حیرت ہے کہ ان دو کالم نگاروں نے اپنی تحریر میں نہ کسی شخص کا نام لیا، نہ خان صاحب کی اہلیہ محترمہ کا کوئی تذکرہ کیا، نہ کسی اشارے سے کسی خاتون کی بات کی، نہ کسی کنایے سے کسی کی ازدواجی زندگی پر کوئی تنقید کی۔ بس جادو ٹونے اور کالے بکرے کی سریوں کا کنایا استعمال کیا اور اس کی سزا بھگتی۔ جانے لوگ 21ویں صدی میں جادو ٹونے کے ذکر سے کیوں اتنا مشتعل ہوتے ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے سے اب لوگوں کو زبان مل گئی ہے۔ اب چاہے آپ جنرل باجوہ پر تنقید کریں یا جنرل فیض حمید پر، اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں یا فوج کے غیر سیاسی کردار کے جنرل عاصم باجوہ کے اثاثوں کی مکروہ مثال دیں یا پینڈورا پیپرز فیم جنرل شفاعت کی، اب کوئی ان باتوں پر نہیں چونکتا۔ لیکن جو ہی جادو ٹونے کا ذکر آتا ہے، گالیاں دینے والے زر خرید ٹرول بڑے پیمانے پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو یہ سب کہانی اور فسانہ ہی لگتا ہے کہ خان صاحب کے گھر کے کسی مٹکے سے کچھ احباب کی پوسٹنگ کے کوڑے نکلتے ہیں، کچھ جن کچھ نامانوس سے سیاسی احکامات منوا کر ہی ٹلتے ہیں، کچھ بیوروکریٹس کے پتلے جلتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں۔ عمار مسعود کا کہنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب ان باتوں پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ آج تک خان صاحب کو جو عطا ہوئی ہے اس میں بھی انہیں جنہوں نے کام دکھایا ہے اور اپنے موکل کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اس سماج میں بہت سے لوگ ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں جس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ میرا استدلال نہ ان کے حق میں ہے نہ مخالفت میں۔ میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ خان صاحب کی خانگی زندگی کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ اگر ان میں ذرا سی بھی حقیقت ہوتی تو حالات مختلف ہوتے۔ اگر یہ جنات اتنے طاقتور ہوتے تو سب سے پہلے تو بائیڈن کا پتلا جلا کر اس کو بھسم کر دیا جاتا، اس کو عالمی ارواح سے عمران خان کو فون کرنے کا حکم ملتا اور وہ ایک انجانی سی کشی سے بندھا خان صاحب کا نمبر ہر وقت گھماتا رہتا۔ اگر یہ عملیات اتنے اثر انگیز ہوتے تو اب تک IMF کی بلڈنگ جل کر راکھ ہو چکی ہوتی، ورلڈ بینک خاک ہو چکا ہوتا، مودی باولا ہو جاتا، چائنا سی پیک پروجیکٹ بند کرنے کے جرم میں دیوالیہ ہو جاتا، جرمنی اور جاپان کی سرحد ایک ہی دھاگے کی گرہ سے مل جاتی، پاکستان میں 12 موسم کسی تعویذ سے تخلیق ہو جاتے، ایک دم سے پاکستان کے تمام قرضے معاف ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ عمار مسعود کے مطابق لگتا ہے کہ زیر بحث رہنے والے جنات بین الاقوامی نوعیت کے معاملات حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کا حلقہ اثر ذرا لوکل ہے۔ اگر ان عملیات اور جنات کا اثر صرف لوکل سطح پر ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ چینی کی قیمت پر قابو کیوں نہیں پاتے، پیٹرول کی گرانی پر توجہ کیوں نہیں کرتے، ڈالر کی پرواز کو کیوں نہیں روکتے، کسی گھڑے سے پیٹرول مفت ملنے کی پرچی کیوں نہیں نکلتی، کسی دھاگے سے غربت ختم کیوں نہیں ہو جاتی، کسی دم درود سے سب بے روزگاروں کو روزگار کیوں نہیں مل جاتا، کسی عمل سے اسپتالوں میں ادویات کیوں مفت نہیں ملنے لگتی، کسی تعویذ سے علیمہ خان کی سلائی مشینوں والا کیس کیوں نہیں ختم ہو جاتا، کسی جلالی زائچے سے فارن فنڈنگ کی فائلیں کیوں بھسم نہیں ہو جاتی، کسی مٹکے سے نکلی پرچی کے توسط سے BRT مفت کیوں نہیں تعمیر ہوئی، کسی جادوئی اثر سے الیکشن کمیشن کیوں راہ راست پر نہیں آیا، کسی کالے بکرے کی سری سے مہنگائی کی بلا کیوں نہیں ٹل گئی، کیونکہ اس وقت خان صاحب کا اصل دشمن کوئی سفلی وظیفہ نہیں بلکہ مہنگائی بنی ہوئی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جنات اور بھوت پریت کو عوام کے دکھ درد سے متعلق ایسے ملکی معاملات سے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ عمار مسعود مزید کہتے ہیں کہ اب تک کی افواہ نما خبروں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کا سارا زور صرف ملک کی اہم پوسٹنگ پر ہوتا ہے۔ کس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے یہ فیصلہ جنات کرتے ہیں، کب جہانگیر ترین کا جہاز ادھار مانگنا ہے، کب ان سے ناطہ توڑنا ہے یہ فیصلہ جنات کرتے ہیں، کس کو وزیر لگانا ہے، کس کو وزارت سے ہٹانا ہے یہ فیصلہ جنات کرتے ہیں، کسی کو زمین الاٹ کرنی ہے
किसी की करप्शन पर पर्दा डालना है, किस को बैन अवी दौरे पर लेकर जाना है, किस को तड़पते छोड़ जाना है, ये फैसला जिन्नात करते हैं। किस मीडिया हाउस को ज़्यादा इश्तिहारात देने हैं, किस एंकर को शर्फ मुलाकात बख्शना है, किस को गालियाँ पढ़वानी है, ये फैसला भी जिन्नात करते हैं। मेरे ख्याल में ये सब बेपर की बातें हैं। जिन्नात इस तरह के कामों में भला क्यों दिलचस्पी लेंगे। मज़ीद ये कि इन सारी कार्रवाइयों से खान साहब की खान की ज़िंदगी को जोड़ना सरीहन ज़्यादती है। ये काम खलाई मखलूक के तो हो सकते हैं मगर किसी मावराई मखलूक के नहीं। अम्मार मसूद का कहना है कि जिनों को इस खारे सियासत के धंधों में बस बदनाम किया जा रहा है, असल जिन कोई और है जिसने ना सिर्फ नए DGISI की तैनाती की तारीख भी आगे करवा दी है बल्कि मटके में से अगले चीफ की पर्ची भी निकाल ली। यूँ लगता है कि पहली दफ़ा जिन्नात से पोस्टिंग के मामलात में कुछ हिसाब की गलती हो गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।